بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک نئی سیریز کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ویڈیو کی ٹائٹل میں ہی دیکھا ہوگا، لا علاج بیماری کا علاج، سورہ آل عمران کے سپرنیچرل پاورز کے ذریعے سے۔ اور ایسا کچھ آپ پہلی بار کسی یوٹیوب چینل پر دیکھو گے۔ یہ میری بےحد انتہائی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آج کے دور میں جب بیماریاں بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اتنی زیادہ سائنٹیفک ترقی کے باوجود بھی ہم ان کا علاج کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم کچھ تو مس کر رہے ہیں۔ ہم مس کر رہے ہیں روحانیت کو، قرآن اور اللہ کے رسول کے پیغام کو۔ اور آج کل لوگوں کو صرف لگتا ہے کہ میڈیسن ہی ایک ماتر ذریعہ ہے علاج کا۔ اس کے جواب میں رومی اپنی کتاب مثنوی میں ایک شعر کہتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہے: 100,000 طب جالینوس بود، پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود۔ یعنی جالینوس گیلن کے لاکھوں دوا تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پھوک کے آگے بیکار تھیں وہ سب۔ تو ہم اکثر قرآن اور اللہ کے رسول کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہم کسی راز کو مس کر رہے ہیں؟ یہ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں جو ہماری زندگی بدل کر رکھ دے؟ یہ باتیں جو میں آپ کو اس سیریز میں بتاؤں گا، یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بلکہ سمپل ہے۔ بس انہیں ریئلائز کرنا اور ان پر عمل کرنے کی دیر ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس سیریز سے اللہ کے فضل سے کافی لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویڈیو اتنی زیادہ لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ طرح کے پرابلمس میں پھنسا ہوا ہوں، اور ساتھ ہی روزی کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، اور یوٹیوب سے تو روزی حاصل نہیں ہوتی نا۔ اور اس کے علاوہ بھی میرے کچھ ڈیوائسز خراب ہو گئے تھے جنہیں میں دھیرے دھیرے کر کے لینے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے کہ میرا کمپیوٹر، میرے فون کا کیمرہ اور میری مائک۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں ٹریک پر آ جاتی ہیں میں دوبارہ ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگوں گا انشاءاللہ۔ تو میں اب اللہ کے پاک اور عظیم نام سے شروع کرنا چاہوں گا۔ تو میں اس پارٹ کی شروعات ایک سمپل سی چیز سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں گے۔ یہ قرآنی آرکیٹیکچر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں نے سورہ بقرہ کی سیریز میں بھی کیا تھا، یہ اصل میں ہماری زندگی کے لیے نیچرل انرجی، اسپریچول لائٹ اور انٹرنل اسٹرینگتھ کا سورس ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کے دور میں لوگ بہت ہی زیادہ شوگر کنٹین کرتے ہیں، روٹی میں بھی چینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کا انسان میٹھا، مٹھائیاں اور شوگر بیس پروڈکٹس زیادہ کھاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں نیچرل انرجی، الیکٹریکل امپلسز اور سیلولر چارجنگ کا لیول سگنیفیکنٹلی کم ہو گیا ہے۔ اور ماڈرن لائف سٹائل، سٹریس اور آرٹیفیشل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہمارا نیچرل انرجی سسٹم ویک ہو گیا ہے، اور اسی لیے انکانشیسلی ہم شوگر کنٹین کرتے ہیں تاکہ اپنے سسٹم کو ہم کوئی انرجی بوسٹ دے سکیں اور ہائی پاور لیول مینٹین کر کے رکھ سکیں، تاکہ ہم اپنے اراؤنڈ کے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ کے ساتھ کوپ کر سکیں۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے، پر ابھی ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک امیزنگ ڈسکوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اسپیشل آرکیٹیکچر ہے، مسٹیریس لیٹرز کی کمبینیشن موجود ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سورہ بقرہ کے سیریز میں، جو کہ ٹوٹل 6 صورتوں میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، جسے اسکالرز ممریات الف لام میم کہتے ہیں۔ یہ ڈیوائن کمبینیشن آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ نیچرل انرجی، اسپریچول پاور اور انٹرنل الیکٹریسٹی پرووائڈ کر کے دے سکتی ہے۔ اور یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ قرآنی ریسائٹیشن ہماری برین ویوز، ہمارے ہارٹ ریٹ اور سیلولر ایکٹیویٹی پر پازیٹیو امپیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ آبزرو کریں تو آپ خود ہی نوٹس کرو گے کہ جب ہماری نیچرل انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، ہمارا دل شوگر اور سویٹ چیزیں کھانے کو کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو چٹپٹی اور کھٹی میٹھی چیزیں کھانی پسند ہوتی ہیں۔ لیکن ایکچولی یہ ان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری انٹرنل پاور سسٹم کی ڈیفیشینسی کی انڈیکیشن ہے۔ جب ہماری نیچرل الیکٹریکل انرجی سفیشینٹ نہیں ہوتی تو ہمارا سسٹم ڈیمیج ہونے لگتا ہے، اور ہم اس ڈیفیشینسی کو کمپنسیٹ نہیں کر پاتے۔
اور ہم اس ڈیفیشینسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آرٹیفیشیل شوگر انٹیک کرتے ہیں جو انفارچونیٹلی لانگ ٹرم میں ہمارے لیے نقصان پہنچاتا ہے انسٹیڈ آف ریئل بینیفٹ. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو چلیے اب اس ڈیوائن کمبینیشن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں. قرآن مجید میں 6 مبارک صورتیں ہیں جو کہ ٹوٹل 928 آیت پر مشتمل ہے اور یہ میریکلس ایفیکٹس کریٹ کرنے کی کیپاسٹی رکھتی ہے اپنے اندر. اور اسکالرس انہیں ممریات الف لام میم کے نام سے جانتے ہیں. اور وہ 6 مبارک صورتیں یہ ہیں: سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، اور سورہ عنکبوت، اور سورہ الروم، اور سورہ لقمان، اور سورہ سجدہ. اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم ان 6 مبارک صورتوں میں سے ایک اسپیشل سورہ پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے اور سمجھیں گے، اور وہ ہے سورہ آل عمران. اور اس کی انسانی زندگی پر امیزنگ پازیٹیو ایفیکٹس. اور عام طور پر میں یہ آبزرو کرتا ہوں کہ جنرلی لوگوں کا فوکس زیادہ تر سورہ بقرہ پر ہوتا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک بھی ہے کیونکہ اس پر ہنڈریڈس حتیٰ کہ تھاؤزنڈس آف بینیفیشیل ویڈیوز موجود بھی ہیں ابھی بھی. لیکن انفارچونیٹلی بہت ہی کم لوگ اس امپورٹنٹ پوائنٹ پر فوکس کرتے ہیں کہ سورہ البقرہ کا کمپلیٹ چارجنگ پروسیس کیسے ایکٹیو ہوتا ہے. ایکچولی سورہ البقرہ کا اسپریچول کمپٹیشن اور میکسیمم ایفیکٹونیس سورہ آل عمران کے ساتھ ملتا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنیکشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سورہ آل عمران کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ایسی ویلیویبل انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کا قرآنی سوراز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا کمپلیٹ پرسپیکٹو چینج کر دے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 من المثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. اور اسکالرس کے مطابق 7 من المثانی کا ایک اسپریچول انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی 7 پیئرز، 7 جوڑے کی اسپیسیفک سورہ کو ریفر کرتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بیوٹیفل ارینجمنٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاوضاتیں کی اسپریچول ریکمانڈیشن فرماتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق سورہ الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورہ الناس. ان دونوں مبارک سورہ کا کلیکٹیو نام ہے معاوضاتیں. یہ دونوں سورہ ایک پاورفل پیئر کی طرح فنکشن کرتی ہیں اور ان کا میکسیمم اور موسٹ افیکٹو امپیکٹ تب اچیو ہوتا ہے جب انہیں کلیکٹیولی ایک کے بعد ایک ریسائٹ کیا جائے. میتھڈالوجی اس کی یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ الفلق کمپلیٹ پڑھیں اور پھر امیڈیٹلی سورہ الناس پڑھتے ہیں، اور اس طرح آپ کو کمپلیٹ اور موسٹ پاورفل اسپریچول پروٹیکشن ملتی ہے. اور اسی لیے اسکالرز انہیں مثانی یعنی پیئرز کی کیٹیگری میں کلاسیفائی کرتے ہیں. تو سمجھیے کہ معاوضاتیں قرآن کی ان 7 پلرز کی ایک امپورٹنٹ پیئر ہے جو 7 من المثانی کا حصہ ہے. اور ان 7 پیئرز میں سے ایک اور ایکسٹریملی پاورفل پیئر ہے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران. اور انفارچونیٹلی اس امپورٹنٹ پیئرنگ پر لوگوں کی سفیشینٹ اٹینشن ہی نہیں پڑتی، جبکہ یہ ایکولی امپورٹنٹ اور بینیفیشیل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں اس کانسیپٹ کو اور بھی زیادہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک انالوجی پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو جس طرح سورہ الفلق انڈیپینڈنٹ طور پر اپنا بینیفیشیل ایفیکٹ دیتی ہے، لیکن اس کا کمپلیٹ اور میکسیمم امپیکٹ تب اچیو ہوتا ہے جب سورہ الناس کے ساتھ کانسیکیوٹیولی ریسائٹ کیا جائے. ایگزیکٹ سیم پرنسپل، اور یہی ایگزیکٹ سیم پرنسپل البقرہ اور سورہ آل عمران کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے. سورہ البقرہ کا میکسیمم اسپریچول بینیفٹ اور کمپلیٹ افیکٹونیس آپ تبھی اچیو کر سکتے ہو جب اس کے امیڈیٹلی بعد آپ سورہ آل عمران کی ریسائٹیشن کرتے ہو. یہ دونوں کمبائنڈ مل کر ایک اسپریچول پاورفل پیئر کریٹ کرتے ہیں جو کہ 7 من المثانی کا انٹیگریٹڈ پارٹ ہے. اور اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لنگوسٹک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس پیئرنگ کے وزڈم کو اور بھی زیادہ ڈیپ لیول پر ایکسپلین کرتا ہے.
تو عربی گرامر کے مطابق بقرہ کا لفظ مؤنث یعنی فیمینائن جینڈر ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور یہ ایک مذکر میسکولائن جینڈر نہیں ہے، اور یہ ایک فیمینائن مارکر ہے، لیکن اس کے مخالف میں آل عمران کا نام مذکر میسکولائن جینڈر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس لنگوسٹک ڈفرینس کا کیا پروفاؤنڈ اسپریچول سگنیفیکنس ہے۔ سورہ البقرہ اپنی تمام عظمت اور برکت کے باوجود آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کی اسپریچول انرجی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد نیچرلی آپ کو ایک پارٹیکولر ٹائپ کی ڈیفیشنسی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ مسنگ کمپوننٹ ایگزیکٹلی آپ کو سورہ آل عمران میں ملتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ فیمینائن انرجی کے بعد میسکولائن انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہ یونیورسل اور نیچرل ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ اسپریچول بیلنس بنانے کے لیے کام آتی ہے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک میڈیکل ایگزامپل کے تھرو اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جو اس اسپریچول پروسیس کو سائنٹیفکلی سمجھنے میں کافی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ تو میڈیکل ایمرجنسی میں جب کوئی پیشنٹ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اس کا کارڈیک سسٹم فیل ہو جائے، تو ڈاکٹرز امیڈیٹلی CPR یا ڈیفائبریلیٹر ڈیوائس یوز کرتے ہیں۔ اور یہ ڈیوائس کیا کرتی ہے؟ یہ ڈیوائس پیشنٹ کے چیسٹ پر پلیس کی جاتی ہے، اور وہاں پر ایک کنٹرول الیکٹریکل شاک ڈیلیور کیا جاتا ہے، جو کہ ہارٹ مسلز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ کارڈیک ریتھم ریسٹور ہو سکے۔ اور یہ الیکٹریکل شاک کمپلیٹ کارڈیک ریجن کو انسٹنٹلی انرجائز کر دیتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں ہارٹ میں لائف واپس آ جاتی ہے اور پمپنگ فنکشن ریزیوم ہو جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی سیم سینیریو قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے ہسٹوریکل انسیڈنٹ میں ڈسکرائب ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو اس میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک اسپیسیفک بکرا یعنی کاؤ گائے کی قربانی دے، اور پھر اس جانور کے ایک حصے کو لے کر اس مرے ہوئے انسان کے باڈی پر اسٹرائک کرے، مارے، اور میریکل اس وقت یہ ہوا کہ وہ شخص انسٹنٹلی زندہ ہو گیا۔ اور یہ ایک مسٹیریسلی کافی حیران کر دینے والی بات ہے جو کہ ہماری عقل سے پرے ہے۔ اور یہاں پر جو یہ عربی ورڈ اسٹرائک کی جگہ پر استعمال ہوا ہے ادریم، اس کا مطلب ہے مارنے کا خدائی حکم، ایکچولی ایک اسپریچول الیکٹرک شاک کی طرح پرفیکٹ ایگزامپل ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے ماڈرن میڈیکل ڈیفیبریلیٹر ڈیوائس میں ہوتا ہے۔ جب وہ خدائی مار امپیکٹ کرتا ہے تو امیڈیٹلی روح سول واپس آ جاتی ہے، کیونکہ کمپلیٹ سسٹم میں پھر سے اسپریچول الیکٹریسٹی، انرجی اور لائف فورس سرکولیٹ ہونے لگتی ہے۔ اور اسی لیے سورہ بقرہ کا پرائمری اور اسپیشلائزڈ پرپز ہے جو بھی اسپریچول سٹیٹ ڈیتھ کے قریب یا پھر کمپلیٹ ڈکلائن پر ہو، اسے ایک اسپریچول شاک تھیراپی پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ شاک پرووائڈ کر کے دوبارہ اور بھی زیادہ ایکٹیو کر دیتی ہے۔ اور بقرہ کا لفظ فیمینائن ہونے کی وزڈم اس میں ہے کہ یہ انیشل لائف ریسٹورنگ امپیکٹ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ نے وہ انیشل شاک سکسیسفلی ڈیلیور کر دیا، جیسے قرآن میں کلیئرلی مینشن ہے فَقُولَنَا اِدْرِبُهُ بِبَعْدِهَا، یا ایگزیکٹلی جیسے ماڈرن ڈاکٹر پیشنٹ کے چیسٹ پر ڈیفیبریلیٹر ڈیوائس کو سکسیسفلی اپلائی کر دیتا ہے، تو آپ نے فرسٹ کریٹیکل سٹیپ کو کمپلیٹ کر دیا ہے، پرائمری انرجی ریسٹوریشن کا جھٹکا۔ لیکن اب نیکسٹ سٹیپ اور ایکولی امپورٹنٹ فیز یہ ہے کہ کارڈیک سسٹم دوبارہ کنسسٹنٹلی اور ریگولرلی بیٹ کرنا سٹارٹ کرے، اور وہ ریسٹورڈ الیکٹریکل انرجی کمپلیٹ سرکولیٹری سسٹم میں پراپرلی ڈسٹریبیوٹ ہو کر اسٹیبلائز ہو جائے۔ چلیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل لیتے ہیں۔ مان لیں اگر آپ کا موبائل فون کا بیٹری کمپلیٹلی ڈیڈ ہو چکا ہو اور 1% اس میں صرف بیٹری ریمیننگ ہو، اور آپ نے اسے چارجنگ کیبل سے کنیکٹ کر دیا اور امیڈیٹلی پاور آن کر دیا، تو آپ نے انیشل کنیکشن تو اسٹیبلش کر دی، لیکن اب آپ کو اس ڈیوائس کو پراپرلی چارجنگ موڈ پر لیو کرنا ہوگا سفیشینٹ ٹائم کے لیے تاکہ وہ آپٹیمل پرفارمنس دے سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو اسپریچول بیٹری کو انیشل شاک کے بعد پراپرلی چارج اور مینٹین کرتی ہے؟ جواب ہے وہ مبارک سورہ
جو اسپریچول بیٹری کو شاک تھراپی کے بعد کمپلیٹ چارجنگ پرووائڈ کرتی ہے، وہ ہے سورہ آل عمران، جسے ہم اسکالرلی ٹرم میں سورہ التعمیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تعمیر کا مطلب ہے کنسٹرکشن، بلڈنگ، ریکنسٹرکشن یا پھر ایسٹیبلش کرنا۔ اگر آپ اس سورہ کا نام کیئرفلی آبزرو کریں، آل عمران، تو آپ نوٹس کرو گے کہ اس کی ایسنس عمران ہے، جو لنگوسٹکلی عمران کے کانسیپٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ عمران کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، کنسٹرکشن، پراسپیرٹی، پاپولیشن گروتھ اور اوور آل لائف انہینسمنٹ، اور یہ لفظ گرامیٹیکلی مذکر میسکولائن ہے، اور یہ ٹائمنگ وائز ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر آتا ہے جب انیشیل شاک تھراپی کے بعد کمپلیٹ سسٹم کو سسٹینڈ لائف فورس اور کنٹینیوس انرجی سے ریفائن کرنا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو اس پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے سورہ آل عمران کی ریسائٹیشن یا اس کو سننے کا بہت ہی ڈیپ اور لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ جب آپ اس سورہ کو اس پرسپیکٹو سے سنو گے تو آپ اس سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک چیز خود ہی اپنے اوپر آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام سے تھک کر واپس گھر آؤ تو آپ سورہ آل عمران کی قرات کو فون میں لگا کر سننا شروع کر دو، اور جب سورہ مکمل ہو جائے تو آپ دیکھو گے کہ آپ میریکلسلی دوبارہ انرجیٹک ہو گئے ہو، اور پہلے سے بھی بہتر۔ اور یہ جب آپ خود کر کے دیکھو گے تو آپ خود ہی مان جاؤ گے، اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ تو ایسے امیزنگ پاورز سورہ آل عمران میں اسی لیے ہیں کیونکہ یہ سورہ اصل میں سورہ العمران ہے، یعنی تعمیر، ابدی زندگی کا اضافہ، مطلب طاقت، بجلی، پاور کا ریچارج۔ جب کوئی چیز پوری طرح سے چارج ہو جاتی ہے تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز پھر سے شروع کر سکتے ہو۔ تو اصل میں سورہ آل عمران کا تعلق انسان کی ڈیلی ضرورت سے ہے۔ آپ دیکھو، لوگ عام طور پر سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہو بقرہ لفظ تو صرف ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے، لیکن آل عمران 3-4 دفعہ۔ بقرہ آپ کو وہ الیکٹریکل انیشیل شاک دیتی ہے جو آپ کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، جیسے قرآن میں ہے فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ترجمہ ہے ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ پہلی بجلی کا جھٹکا مل جائے تو اس کا اثر 3 دن تک رہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو سورہ البقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں آتا۔ اس کا مطلب بقرہ ایک مرتبہ 3 دن کے لیے کافی ہے، لیکن باقی دنوں میں آپ کو چارج کرنا ضروری ہے۔ تعمیر کے لیے آل عمران کی ضرورت ہوتی ہے، اور بقرہ آپ کو ایک دفعہ چاہیے، لیکن آل عمران آپ کو بار بار چاہیے۔ اور یہ دوسرا پوائنٹ ہوا، اور اب تیسرا پوائنٹ جو میرے لیے سب سے عجیب تھا وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران آپ کو عمرہ کا اثر بھی دیتی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ عمرہ لفظ بھی عمران سے آتا ہے۔ عمرہ میں کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہو، کچھ مہینے گزرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹری لو ہو گئی ہے، تو آپ عمرہ کرنے جاتے ہو، اور وہاں جا کر آپ کے اندر ایک نئی روشنی، ایک نئی انرجی آ جاتی ہے، اور واپس اب آتے ہو تو آپ بالکل ہی ریچارج ہو چکے ہوتے ہو۔ اور بالکل یہی اثر سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ آل عمران آپ کو عمرہ کا اثر دیتی ہے جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ہر کچھ مہینے میں عمرہ نہیں جا سکتے، عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جیسے بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، سبھی نہیں جا سکتے نا، تو آپ سورہ آل عمران پڑھو، زیادہ سے زیادہ 50 منٹ لگتے ہیں بس، اور دیکھو آپ کی انرجی میں فوراً کیا ہوتا ہے، آپ کو آپ کی انرجی میں فوراً ہی اسپائک محسوس ہوگی۔ تو ہماری ان سب چیزوں کا مطلب آپ کے پاس ایک سلسلہ ہے معنی کا، عمران، عمر، عمرہ، تعمیر اور تعمیرہ، اور آپ جانتے ہو قرآن میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور یہ بھی سورہ آل عمران کا ایک عجیب راز ہے۔ جب بندہ لمبی عمر چاہتا ہے، زندگی میں زیادہ وقت گزارنے کا ارمان رکھتا ہے، اور زمین میں آباد رہنا چاہتا ہے،
تو وہ سورہ آل عمران زندگی بھر پڑھتا رہے اور اس پر دوام رہے، کنسسٹنسی رکھے، تو یہ سورہ آپ کے لیے لمبی عمر کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب اور امپورٹنٹ بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا کوئی قرآنی دلیل ہے؟ جواب ہے بالکل ہاں۔ قرآن میں صرف 2 مرتبہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، احیی الموتیٰ۔ آپ جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران کا مرکز، اس کا جواہر ہے۔ آل عمران کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عمران سے، پھر عمران کی بیوی، پھر مریم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جواہر کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ آل عمران کا تعلق عصر سعد کے دور سے ہے، یعنی ریپیئر کرنے کے دور سے، یعنی وہ دور جب بیماریاں بہت ہی زیادہ تھیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس لیے کہ اس سورہ میں مریم، محراب، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی آتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لمبا دور آتا ہے اس میں، اور اسی میں بیماریوں کی میریکلر شفا کا ذکر آتا ہے، اور یہ سب عصر سعد میں ہوا، بیماریوں کے دور میں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اور اللہ نے آج کے عصر سعد میں آپ کو سورہ آل عمران کی سیکرٹس کیوں بتائے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو انہی بیماریوں کا دور ہے، اور ویسی ہی بیماریاں آج بھی آ رہی ہیں جو کہ لا علاج ہوتی ہیں، جیسے کینسر، ڈائبٹیز، تھائرائیڈ کی پرابلمز، کسی آرگنز کا خراب ہو جانا، کیونکہ اس کی ایونٹس پہلے بھی اسی دور میں ہوئے تھے، اور آج بھی ریپیئر کا دور ہی چل رہا ہے، اور ہر طرف بیماری ہی دیکھی جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہم واپس آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن میں ان کا مردوں کو زندہ کرنا صرف 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ المائدہ میں۔ آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دونوں صورتیں آل عمران اور المائدہ خاص طور پر وہی ہیں جن میں یہ قدرت، یہ آیتیں اور کنز چھپے ہوئے ہیں جو احیاء الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو احیاء الموتیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا عمر کا وقت ختم ہو گیا تھا اور آپ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی اس کی عمر پھر سے بڑھا دی گئی، اسے نیا وقت دیا گیا، نئی زندگی دی گئی۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران اس حد تک عمر بڑھا دیتی ہے کہ جو مر چکا ہو اسے زندہ کر دے، لیکن قرآن میں سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آتا ہے وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ تو جب وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے لیے نئی زندگی لکھ دی گئی، ان کی عمر بڑھ گئی، اور اس طرح سورہ آل عمران آپ کی عمر بڑھاتی ہے، آپ کو لمبی زندگی دیتی ہے، آپ کی بیٹری کو ریچارج کرتی ہے۔ اور یہ تاثیر کہاں سے آیا اس میں؟ اس کے میموریات، آرکیٹیکچر سے، یعنی ان 3 حروفوں سے، حروف مقطعات سے، الف لام میم سے۔ یہ 3 حروف ایک کمپریسڈ چپ کی طرح کام کرتی ہیں جس میں بہت ساری طاقت اور انرجی بند ہے۔ اس انرجی کا تھوڑا حصہ سورہ بقرہ میں ہے، تھوڑا آل عمران میں ہے، تھوڑا عنکبوت میں ہے، تھوڑا روم میں ہے، تھوڑا لقمان میں ہے، اور سجدہ میں ہے، اور ہر سورہ میں الف لام میم کا تاثیر الگ ہوتا ہے۔ تو آل عمران کا تاثیر کیا ہے؟ لمبی عمر دینا اور شفا دینا۔ اب آپ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ دونوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا کام وَأُبْرِئُ الْأَقْمَاحَ وَالْأَبْرَاصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، یعنی شفا کا ذکر بھی دونوں میں ہے۔ اور آپ جانتے ہو سورہ المائدہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا واقعہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ تھا جب آپ کو اوپر آسمانوں میں اٹھایا گیا۔ آخری نزول جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوا تھا وہ المائدہ، ایک سفرہ، ایک دسترخوان تھا۔ آپ سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھانے کا دسترخوان اتنا اہم تھا
کہ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی المائدہ رکھ دیا گیا، اور یہ بھی اثر و سعد میں ہوا تھا، بیماری کے دور میں ہوا تھا، وہی دور جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بیماریوں کا دور تھا۔ اور میں ابھی تو صرف سطح پر بات کر رہا ہوں، آگے آپ کو بہت کچھ بتانا باقی ہے۔ اور تھوڑی سی عجیب و غریب تفصیلات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ہم سے تعلق اور ان کا ہمارے دور سے تعلق ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیدائشی اندھے، الاقمہ اور الابراس یعنی کوڑ کے مریضوں، لیپروسی والوں کو شفا دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام انہیں شفا دیتے تھے، اور یہ معجزہ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سورہ آل عمران میں ایک شفا دینے والی، علاج کرنے والی قدرت چھپی ہوئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو پرانی لمبی مدت سے مرض ہے، جسے کرونک ڈیزیز کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو الاقمہ اور الابراس میں کیا فرق ہے؟ یعنی پیدائشی اندھا اور جلد کا وہ مرض جو بہت ہی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن اس فرق پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مقالبہ بتاتا ہوں جو سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کاموں کے درمیان ہے۔ سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں پیدائشی اندھے، الاقمہ اور براس والوں، الابراس کو اللہ کے اذن سے شفا دیتا ہوں۔ میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور کرتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ 3 یا 4 بہت ہی طاقتور کام ہیں، اور انہیں میں کہتا ہوں صورت عمران کے اثر، یعنی عمر کو بڑھانا اور تعمیر کرنے والا کام۔ اور اب ذرا آپ خود دیکھو، یہی تینوں چیزیں سورہ المائدہ میں بھی ہیں، اور یہ معجزہ یہ ہے کہ احیاء الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرنا، اور الاقمہ اور الابراس کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ ہی ہوا ہے، سورہ آل عمران میں اور سورہ المائدہ میں۔ یعنی یہ دونوں صورتیں ہی وہ جگہ ہیں جہاں قرآن میں شفا، احیاء، زندگی دینا اور علاج کا اثر ملتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میں نے تمہیں روح القدوس یعنی جبریل علیہ السلام سے مدد دی۔ آپ لوگوں سے گود میں بھی بات کرتے تھے اور بالغ میں بھی بات کرتے تھے۔ میں نے تمہیں خطاب دی، حکمت دی، تورات دی اور انجیل سکھائی۔ اور جب آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے اذن سے زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اور آپ فرق دیکھو، سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے اعمال کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، جبکہ سورہ المائدہ میں اللہ وہی واقعہ اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن انداز اور طور بالکل ہی الگ ہے۔ تو میں جلدی سے اس ویڈیو کی ساری امپورٹنٹ چیزوں کو چند امپورٹنٹ پوائنٹ میں سمرائز کر دیتا ہوں، اور اس کے آگے کی حیران کر دینے والی چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اس کی اگلی پارٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس پارٹ میں جانا کہ روزمرہ کی انرجی کے لیے سورہ آل عمران ایک سبسٹینشیل ریچارج پرووائڈ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے عمرہ کے دوران روح تازہ ہو جاتا ہے، اور سورہ البقرہ انیشل شوق اور تحفظ دیتی ہے، اور سورہ آل عمران اسی انرجی کو تمہید اور تعمیر دیتی ہے۔ اور الف لام میم کی میموریات ایک مسلسل نظام ہے جس میں ہر سورہ کا تفسیر الگ ہے، اور اس میں ایسی طاقت ہے جو مری ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ جس کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرو گے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی اور ان کی زندگی کو بھی اللہ آسان بنا دے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں کر کے مجھے ضرور بتائیں، مجھے انہیں پڑھنا اور ان کا جواب دینا بے حد پسند ہوگا۔ اور اگر آپ کو میرے کام سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرا کام اور بھی تیزی سے آگے بڑھے اور اس کے ساتھ میں بڑی لیول پر کام کرنا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میں پبلک سپیچز اور سیمینارز دینا بھی شروع کر دوں، تو آپ یہاں سے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہو۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔
تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔